بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ آیہ مبارکہ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازل کی گئی، اور دوسرے قول کے مطابق یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں نازل کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی راہ میں 40,000 درہم جو تھے صدقہ کیے، 10,000 دن میں، 10,000 شام میں، 10,000 چھپا کر اور 10,000 ظاہر کر کے، اس طرح آپ نے 40,000 خرچ کیے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کی تعریف فرمائی اس آیت میں کہ جو دن اور رات میں اور چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن انہیں کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرا مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف 4 درہم موجود تھے، تو آپ نے وہ چاروں ہی اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دیے، ایک دن کو، ایک شام کو، ایک چھپا کر اور ایک ظاہر کر کے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے اس آیہ مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور کہا کہ آپ کا اجر آپ کے رب کے پاس موجود ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور جو سود لیتے ہیں ان کے بارے میں اس میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے کاغذات تیار کرنے والا اور اس میں گواہ کے طور پر شرکت کرنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور جو اس آیت میں اس کی سزا بیان کی گئی وہ یہ فرمایا گیا کہ سود لینے یا دینے والا
قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے دنیا میں کسی پر بھوت سوار ہو جاتا ہے، کسی پر اسیب پڑ جاتا ہے تو وہ گرتا پڑتا ہے، اس کو صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو جاتا، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی کھڑا ہوگا، وہ صحیح سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا بلکہ ادھر ادھر گرتا پڑتا ہوگا۔ تو اس طرح سود کی یہاں بیان کی گئی سزا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ سود اور تجارت تو ایک جیسے ہی ہیں۔ تجارت یعنی بیع میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں مال دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، وہ سامان دے کر، اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، بات تو کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ حالانکہ عقل مند جو ہے وہ جانتا ہے کہ دونوں کے اندر کتنا واضح فرق ہے، وہاں جو ہے وہ کیسے انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ بندہ سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ سود والا جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے فری کے پیسے مل رہے ہیں اس کو، اب وہ سستی کا شکار ہو گیا، اب وہ کام کی طرف نہیں آئے گا۔ دوسرا، وہ ہمیشہ خواہش کرے گا کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور ٹائم پر قرض نہ ادا کرے اور اس کا سود بڑھتا ہی جائے۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ ظلم کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے۔ سود کو حرام کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے جو سود دینے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دوسروں کے لیے برائی کی خواہش کرتا ہے کہ ان کے معاملات خراب ہوں تاکہ میرا سود اور بڑھتا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ سود کو حرام کیا گیا۔ اور ہمارے ہاں بھی لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ سود یہ اللہ عز و جل سے جنگ ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، نیوز میں آیا تھا کہ اسلامی جو عدالت تھی اس نے سود پر پابندی لگائی، تو جو ہمارے اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا فیصلے کو۔ اب آپ غور کریں کہ ایک مسلمان ملک ہے اور مسلم جو ادارہ ہے وہ چیلنج کر رہا ہے اسلامی فیصلے کو، اور اب وہ سود کے جواز پر دلائل دیں گے۔ سود جو قطعی حرام ہے، سود جو اللہ سے جنگ ہے، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، کیونکہ قطعی اس کی حرمت قطعی آیات سے ثابت ہے۔ اس کو جو حلال سمجھے وہ کافر ہو جائے، دین سے تعلق ہی نہ رہے۔ اب وہ مسلم ہو کر سود کے جواز پر دلائل پیش کریں گے کہ یہ دلیلیں ہیں، اس وجہ سے ہم سود کو جائز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اب ہمارے ہاں برکت کیوں نہیں ہے، مال میں برکت کیوں باقی نہیں ہے؟ ہم دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے جا کر، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، بھی مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، لیکن غور نہیں کرتے، یہ توجہ نہیں کرتے کہ کیا کہیں ہم سود میں تو مبتلا نہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم سود کی طرف تو نہیں جا رہے، اگرچہ بظاہر ہم سود نہیں لے رہے یا دے نہیں رہے۔ تو یہ نہیں غور کرتے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی سود کا کوئی معاملہ تو نہیں؟ جیسے ہم بینک میں پیسے رکھوا دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نفع مل رہا ہوتا ہے، اب یہ جو نفع مل رہا ہے یہ کس چیز کا نفع مل رہا ہے؟ سود ہی ہے یہ، اور کیا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں اللہ عز و جل کے خلاف جانے کو، تو پھر کیسے برکت پڑے گی، کیسے کامیابی ہاتھ آئے گی؟ کامیابی اور برکت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اللہ عز و جل کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ جو اللہ نے طریقے مقرر کیے ہیں ان طریقوں میں رہ کر بندہ تجارت کرے، ان طریقوں میں رہ کر بندہ کاروبار کرے تو اس میں برکت پڑتی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ اس آیت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، یعنی اللہ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، اس مال میں کبھی برکت ہوتی نہیں ہے کہ جو سود کے اندر شامل ہو جاتا ہے مال، اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيُرْبِ صدقات، اور اللہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ بندہ جب اس کے دیے ہوئے طریقوں پر، اس کی دی ہوئی شریعت پر کاروبار کر کے چلتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے، اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کاروبار کریں، جب بھی کوئی اس طرح کا لین دین کریں تو اس میں یہ پہلے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں کسی عالم سے، کسی مضبوط عالم دین سے، کہ کیا اس میں کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے۔ انشورنس جو ہے یہ بھی سود کے تحت ہی آتی ہے، انشورنس یہاں ہر بندے نے کروائی ہوتی ہے ہمارے یہاں، انشورنس کا جو معاملہ ہے، حالانکہ یہ بھی سود کا معاملہ ہے، یہ بھی کرنا ناجائز ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں ہمارے ہاں، اسی لیے ہمارے معاشرے میں بے برکتیاں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ عز و جل کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اپنی نعمتیں نہیں بدلتا اس قوم سے
حتیٰ کہ وہ اپنی حالت خود بدل لیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ عز و جل واپس نہیں چھینتا جب تک وہ لوگ اس کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ جب وہ لوگ اس کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اللہ اپنی نعمتیں ان سے واپس چھین لیتا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ لوگ شکوہ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ہماری یہ حالت ہے، اور کفار کو دیکھو تو وہاں جو ہے وہ مال و اسباب کی اضافہ ہے۔ ہم نے تو اللہ کے خلاف جانا شروع کر دیا ہے۔ جب اس مالک کے خلاف اب چلیں گے جس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ برکت کی چاہے جتنی کوشش کر لیں اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے طریقوں کے مطابق تجارت کرنے، مال اسباب کا لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم جو درس سنا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔